اللہ 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 ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے عزیزوں، میں آپ کی توجہ ایک سیریس مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہم چند دن دور ہے نیو ایئر نائٹ سیلیبریشن سے۔ ابھی چند دن بعد 31 دسمبر کی رات کو ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں وہ نیو ایئر نائٹ سیلیبریشن میں شریک ہوگی، جو کہ ایک انتہائی قبیح، ایک برا عمل ہے اور مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھ لیں کہ وی آر مسلمز، ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے بالکل واضح ہیں۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہے کہ اس طرح کوئی نائٹ سیلیبریشن نہیں ہے۔ البتہ ساری رات عبادت کرے بندہ، کسی بھی رات عبادت کر سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی نیا چاند، پہلی رات کا چاند نظر آتا، رؤیت ہوتی اس کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور دعا بتائی، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ مسنون دعا ہے اور مشہور دعا ہے۔ تو بس صرف یہ ہے کہ ہم یہ دعا پڑھ لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ ہم نیو ایئر نائٹ سیلیبریشن میں شریک ہو جائے۔ یہ بالکل کلیئر کٹ غیروں کا طریقہ ہے اور اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے کہ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے طریقوں کو اپنائے، دوسرے غیروں کے رسم و رواج کے مطابق چلے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے مبغوض، ناپسندیدہ شخص ہے۔ اب یہ اندازہ لگایا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم غیروں کے طریقے اپنائیں اور غیروں کی راہوں پہ چلے، غیروں کے راستوں پہ چلے، غیروں کے طریقوں پہ چلے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ کیا کرے، بس وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ کر لے، وہ دعائیں اللہ سے مانگے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے، دیکھیں نئے سال کی جو مبارکباد ہے، اس میں آخر کیوں ہم دے مبارکباد؟ کوئی خاص ہم نے کچھ اچیو کیا ہے یا کوئی ہم نے حاصل کیا؟ دیکھیں ہمیں اب مثال کے طور پر 2021 شروع ہوگا، 2021 شروع ہوگا تو 2020 پر ہم ایک نظر ڈالیں کہ 2020 میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ہم نے کیا کیا۔ دیکھیں ہم تو مسلسل روب زوال ہیں، ہم تو نیچے آ رہے، اور اس کے باوجود ہم اتنے نافرمان، اس کے باوجود ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہم اللہ کے دربار میں جو ہے سر بسجود نہیں، تو یہ ہماری ناکامی ہے۔ اور ایک اور اس میں جو پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ بندہ ہر سال، یہ ہمارے لیے ایک اشارہ ہے کہ ہماری زندگی کیا جو ہے ایک سال کم ہو گیا، ایک قیمتی سال کم ہو گیا، تو ہم بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہو جائے، ہم غم میں مبتلا ہو جائے کہ زندگی جو ہے وہ گڑتی رہتی ہے اور زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا، اور ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ زندگی کم ہو رہی ہے۔ وہ ایک بزرگ کے متعلق آتے ہیں، غالباً ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میری عمر 60 سال ہے۔ تو بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 60 سال مسلسل آپ اللہ کی طرف جا رہے ہو، تو اندازہ لگاؤ کہ کتنا کم سفر رہ چکا ہوگا۔ ابھی ہم آپ اندازہ لگائے، جس کی جتنی عمر ہے وہ اندازہ لگائے کہ اگر ہماری عمر فرض کرے 50 سال ہے، 40 ہے، 60 ہے، تو ہم کتنے قریب اللہ تعالیٰ کے پہنچ گئے، کتنی قریب ہم قبر کے پہنچ گئے۔ تو میرے عزیزوں، سوچنا چاہیے اور غیروں کے طریقوں پر نہیں جانا چاہیے، اور مبارکباد کا کچھ ہے ہی نہیں میرے خیال میں۔ ہم نے تو بہت کچھ کھویا ہے، کچھ ترقی ہم نے نہیں کی، کچھ حاصل ہم نے نہیں کیا، بلکہ الٹا نقصان میں ہے۔ اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے جو موقع بتائے وہ ہماری 2 تہواریں ہیں مشہور، 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کے بعد منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ حج کے بعد منائی جاتی ہے۔ تو
یہی ہماری دو تہواریں ہیں مشہور، اس میں اور کوئی گنجائش نہیں کہ ہم نئی نئی تہواریں اور نئی نئی عیدیں دین میں شامل کریں۔ پھر انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس رات جو نافرمانی اللہ کی ہوتی ہے، جو مخلوط محفلیں ہوتی ہے، جمتی ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں، لڑکیاں لڑکے اور اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، تو الحفیظ والامان، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کو تو اللہ کے دربار میں رونا چاہیے، اسی رات ہم کو رونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے پوری امت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے کہ یا اللہ اس دنیا میں امن لا، اس دنیا میں جو ہے مسلمانوں کو عزت دے۔ لیکن ہم الٹا ایسے کام کر رہے ہیں یا کر رہے ہوں گے جو کہ مناسب نہیں ہے، مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں جو میں اکثر سوچتا ہوں، دیکھیں ہم ویسٹرن کنٹریز سے، ہم مغربی دنیا سے وہ کچھ حاصل کرتے جو کہ جس میں سراسر ہمارا نقصان ہے، جو ہمارے دین کے بھی خلاف ہے، ہم اس سے ان لوگوں سے ان کی عیاشیاں اور ان کی شرابیں اور ان کی جو ہے بے حیائی وہ لیتے ہیں، وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے امپورٹ کرنا ہے، اگر ہم نے کچھ نقالی کرنی ہے تو ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ کر ہم ان سے کچھ سیکھیں، علم شیئر کریں، ان کی یونیورسٹی میں جا کر پڑھیں، ان کی یونیورسٹیاں دیکھیں۔ انفارچونیٹلی اس وقت پوری دنیا میں ہماری کوئی یونیورسٹی جو ہے ٹاپ 10 میں نہیں ہے، ٹاپ 100 میں نہیں ہے، 100 میں ہماری کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ تو بجائے کہ ہم ان کی عیاشیوں کی طرف، ان کی بے حیائی کی طرف چلے اور وہ اپنائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ترقی کا راز معلوم کریں کہ ان لوگوں نے جو ترقی کی ہے اور ہم سے 100 سال تقریباً آگے ہے، یہ کیا وجہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اور ایسی چیزیں منانے سے میرے عزیزو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، بہت پیچھے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نئی نسل وہ مکمل گمراہ ہو اور ہمارے پیچھے فاتحہ پڑھنا اور کوئی سورت پڑھنا اور کچھ نفل ادا کرنا، کچھ خیرات صدقات وغیرہ کرنا وہ بھول جائے۔ میں تو اکثر ڈرتا ہوں اس بات پہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نسل ایسی آ جائے کہ وہ پھر بھول جائے کہ ہم مسلمان تھے اور وہ ہمارا دفنانا بھول جائے، ہمیں دعا کرنا بھول جائے۔ مجھے تو یہ خدشہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری وفات پر ہم مر جائیں اور ہماری اولاد، ہمارے بچے WSSP والوں کو فون کرے کہ ہمارے والد کو دفناؤ۔ تو غور کرنا چاہیے، فکر کا مقام ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اپنی اولاد کو ہم بالکل پیار اور خوبصورت اسلام دے رہے کہ جی یہ ہمارے نبی کے طریقے ہیں، یہ ہمارے نبی کی سنتیں ہیں، کوئی اور طریقہ غیروں کا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین میں۔ لہٰذا ہم سب کوشش کریں کہ ایسی اللہ کی نافرمانی سے ہم بچ جائیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کرے اور پابندی لگائے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ ہم نے جو ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ یہاں پہ اسلام کا نظام ہوگا، شریعت ہوگی، اور قانون سازی کرے گورنمنٹ۔ اور اس کے علاوہ پیرنٹس کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو منع کرے، ان کو سمجھائے، اور یہ چیزیں بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ کوشش کرے کہ ہم ان چیزوں سے خود کو بچائے، اپنی اولاد کو بچائے، ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارے واپسی کے راستے مسدود ہو جائے، بند ہو جائے۔ مدت ہوئی سیادیں چھوڑا بھی تو کیا، تھا بھی پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر غیروں کے طریقوں سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے۔ لہٰذا کوشش کرے کہ ہم چیزوں سے خود کو بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مل کر ہم اسی رات عبادت کریں، اپنے ملک کے لیے دعا مانگے، یہ ہمارا پیارا ملک ہے، اس کے لیے ہم دعا مانگے، مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے دعا مانگے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ